السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خانہ کعبہ کو شہید کون کرے گا۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور نازک موضوع پر بات کریں گے۔ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور اس کا جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ آئیے ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی عظمت۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس سے مقدس ترین کوئی گھر نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا، اور قیامت تک یہ مسلمانوں کے دلوں کا مرکز رہے گا۔ پہلے بھی ایک حبشی جس کا نام ابرہہ تھا، وہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے یمن میں ایک عظیم چرچ بنایا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے وہاں حج کریں۔ لیکن جب لوگ پھر بھی مکہ جانے لگے اور اس کے بنائے ہوئے چرچ کی توہین کرنے لگے تو ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کے لوگ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ عبد المطلب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے فرمایا، کعبہ کا رب خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں فرمایا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کے لشکر بھیجے تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ وہ کنکریاں لشکر پر برستی تھیں اور جن پر پڑتیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس طرح پورا لشکر تباہ ہو گیا اور ابرہہ بھی بری طرح زخمی ہو کر ذلت کے موت مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک حبشی شخص جس کی ٹانگیں پتلی ہوں گی، وہ بیت اللہ کو شہید کر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر وہ سمندر میں پھینک رہا ہے۔ اس حبشی کا نام ہوگا ذوالفقرتین بھی حبشی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ابرہہ تھا، وہ بھی ایک حبشی ہی تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی حفاظت پرندوں کے ذریعے کی تھی، مگر وہ آج حفاظت نہیں ہوگا، آج اس کی حفاظت نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نہ حاجی رہیں گے نہ نمازی رہیں گے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب دنیا سے ایمان اور اسلام اٹھ جائے گا۔ قرآن کو لوگ بھلا دیں گے، حج کرنے والے باقی نہیں رہیں گے، مکہ مکرمہ ویران ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر دنیا فنا ہو جائے گی، پھر ہوگا قیامت۔